رینٹ پہ لیا گیا ہے، جن کو ہائر کیا گیا ہے، ان کے درمیان جھوٹ کا مقابلہ جاری ہے۔ اس لیے آپ کو روز یہاں زحمت دینی پڑتی ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام کو حقائق سے آگاہ رکھنا اپوزیشن کا کام ہے اور یہی مقصد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 4-5 دن سے غداری کا لاگ الاپا جا رہا ہے، اور صبح دوپہر شام غداری کے مقدمے، غداری کے الزامات اور پھر ان کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ اور کل جو غداری کا پرچہ بدر رشید نامی شخص کے نام پر شاہدرہ تھانے میں درج کیا گیا، اس میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب کا نام درج ہے۔ اس سے انہوں نے خود بھی ٹویٹ کی کہ اس سے ہندوستان میں جو بھنگڑے ڈالے جا رہے ہوں گے، جو مودی سرکار خوش ہوگی کہ حکومت پاکستان نے کشمیر کے پرائم منسٹر، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر غداری کا پرچہ درج کر دیا، اور کہتے ہیں ہم نے نہیں کرایا۔ سیکشن 196 سی آر پی سی کا کیا کہتا ہے کہ ٹریزن، سیڈیشن، غداری کے پرچے یا پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ اس قسم کی گفتگو سے گریز کریں، لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ عادت سے مجبور ہیں اور عمران صاحب کا حکم ہے۔ مگر میں آج جس مقصد کے لیے آپ کے سامنے کھڑی ہوں وہ اس سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ کیسے ٹریزن ہے، وہ کیسے ملک کی، پاکستان کی ریاست کے ساتھ غداری ہے، وہ کیسے 62-63 کا کیس بنتا ہے موجودہ وزیر اعظم پہ، اور کیسے مس یوز آف اتھارٹی اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا کیس بنتا ہے، اس کے اوپر میں بہت بریفلی پاکستان کی عوام کو آپ کے کیمروں کے ذریعے بتانا چاہوں گی۔ اور میں گزارش کروں گی میڈیا ہاؤسز سے بھی کہ جس انٹرویو کا ذکر میں ابھی کرنے جا رہی ہوں، جو بشیر میمن صاحب ایف آئی اے کے فارمر ڈی جی ہیں، ان کے جو انکشافات ہیں موجودہ فاشسٹ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے بارے میں، ان انکشافات کے بعد وزیر اعظم کا ایک تو ذہنی معائنہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ان کے اوپر جو میں تفصیلات بتاؤں گی 62-63 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، ریاست کا غلط استعمال ہونا چاہیے، ریاست کی طاقت کا غلط استعمال کا مقدمہ ہونا چاہیے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مس یوز آف اتھارٹی کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ بشیر میمن صاحب کا انٹرویو آیا اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو وزیر اعظم نے اپنے دفتر بلایا جب وہ حکومت میں آئے، اور یہ پچھلے ڈی جی ہیں، یہ کوئی 10 سال 15 سال 20 سال پرانے ڈی جی نہیں ہیں، یہ جب بھی فارمر ڈی جی ایف آئی اے ہیں۔ یہ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران صاحب نے ان کو اپنے دفتر میں بلایا، اور دفتر میں بلا کر انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی کیس نہیں بنایا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے شریف فیملی کے بارے میں وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور ہماری تمام ویب سائٹس پہ یہ جو بشیر میمن صاحب کا انٹرویو ہے وہ اپلوڈڈ ہے، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں، پاکستان کی عوام بھی دیکھ سکتی ہے، اور ابھی میڈیا کے حضرات بھی مجھے یقین ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد ان کو اپنی سکرینز پر دکھائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے بارے میں پہلا سوال جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے بارے میں تم نے کیس نہیں بنایا، تم نے مریم نواز، شہباز شریف، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز، اور وہ جو بیٹا ہے شہباز شریف کا سلمان شہباز، اس کے خلاف کیس بنانا ہے۔ اور میں ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف ٹیررزم کا کیس بنایا جائے۔ اور ٹیررزم کا کیس کیوں بنایا جائے؟ کیونکہ فرسٹ لیڈی کی تصویر لیک ہو گئی تھی اس وقت، اور ان کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ فرسٹ لیڈی کی تصویر لیک ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر یہ نام لیے اور ان کو کہا کہ اس کے اوپر ٹیررزم کا کیس بنائیں۔
اور انہوں نے کہا اس کے اوپر ٹیررزم کا کیس نہیں بنتا کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہے، اور یہ کس طرح دہشت گردی ہے، یہ کہاں سے میں دہشت گردی کا کیس بناؤں۔ اور میں سلام پیش کرتی ہوں بشیر میمن صاحب کو کہ وہ اس قسم کی ذہنی حالت رکھنے والے، دھمکانے والے وزیر اعظم کو یہ جواب دے رہے تھے۔ دوسرا سوال کیا ان کو کہ جو شہباز شریف ہے، حمزہ شہباز ہے اور سلمان شہباز اور پوری شریف فیملی اور بالخصوص شہباز شریف کی بیگم کے خلاف کرپشن کا کیس بنایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس، اور 56 کمپنیوں کو بھی ان میں انکلوڈ کیا گیا، کہ اس کا اندر ان کا بھی نام ڈالا جائے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی کیس نہیں بنتا، اس قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ خواجہ آصف جو تنخواہ وڈرا کر رہے ہیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کے اوپر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان DG FIA کو کہہ رہا ہے، خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے۔ اس کے بعد کہا گیا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ میں وزیر دفاع کے خلاف کیسے بناؤں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ ان کے خلاف میں آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ کہا کہ اس قسم کے مقدمے نہیں بن سکتے، اور یہ پوری وہ ان چیزوں کے، اور انہوں نے اور بھی انکشافات کیے جو اس انٹرویو کا حصہ ہیں، لیکن جو 4-5 انکشافات میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب وزیر اعظم اپنی کرسی پر بیٹھا، جو سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا، اس نے ٹیم بلا کر یہ نہیں پوچھا کہ میں 5.6% پہ جو ترقی ہے اس کو 7% پہ کیسے کروں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 3% کے اوپر ہے، میں اس کو اور مزید کم کر کے 1.5 یا 2% پر کیسے لاؤں۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ 11,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نواز شریف پاکستان کی عوام کو دے گیا، تو میں اس کو اور سستی کیسے کروں، یا میں اس کو پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ کیسے پہنچاؤں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ جو سی پیک منصوبہ چل رہا ہے، اس کو مزید فنڈنگ بڑھانے کے لیے، اس کی مزید سپانسرشپ بڑھانے کے لیے میں کیسے پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ پہنچاؤں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میں پاکستان کے نوجوانوں کو جو ینگ پروگرام، جو یوتھ پروگرام نواز شریف کا ہے، میں اور کیسے پاکستان کے نوجوانوں کو ترقی دوں، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دوں، پاکستان کی عوام کو روٹی دوں۔ اس نے یہ تمام چیزیں اپنے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے سے FIA کو DG کو بلا کر کہا، ریاست کی طاقت کو استعمال کیا، مس یوز آف اتھارٹی کی۔ اور ایک اور انکشاف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، DG FIA نے، بشیر میمن نے جب ان کو یہ کہا کہ الیکٹرک کے پاس 87 بلین روپیز ہیں جو ان کی طرف بنتے ہیں سوئی سدن کے، اور انہوں نے کہا میں نے چٹھی لکھی گورنمنٹ کو کہ یہ 87 بلین روپیز جو ہیں یہ واپس لیے جائیں، تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ انکوائری کیوں شروع کی، تم نے کیوں یہ غلط کام کیا کہ تم نے سرکار کا 87 بلین کی بات کی کہ جو کہ الیکٹرک نے دینے ہیں، اس پہ عمران صاحب وزیر اعظم نے کہا کہ تم نے کیوں یہ انکوائری کی، تم نے کیوں یہ خط لکھا، تم نے کیوں یہ بات شروع کی۔ تو سرکاری خزانے کو نقصان، مس یوز آف اتھارٹی، ریاست کی طاقت کا استعمال، 87 بلین روپیز کا نقصان، صرف ایک جو انکوائری FIA انیشیٹ کرا چکا تھا۔ انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت موجود ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ 87 بلین پاکستان کی حکومت کا ہے، سوئی سدن نے اس کے اندر اس کا پیسہ ہے۔ جہاں ثبوت موجود تھے وہاں کا انکوائری کیوں شروع کی، اور جہاں DG FIA کہہ رہا ہے کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، شریف فیملی، شہباز شریف کی بیگم، ایک طرف اپنی بیگم کی تصویر لیک ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹیررزم کا پرچہ درج کرو، دوسری طرف دوسروں کی بیٹیوں کا، دوسروں کے گھروں کی خواتین کا نام لے کر کہتے ہیں ان کے اوپر مقدمے درج کرو۔ یہ ہے ذہنی کیفیت اس ملک کے وزیر اعظم کی جو اس وقت ملک پر مسلط ہے۔ یہ ہے ذہنی کیفیت کہ کہتے ہیں کہ غداری کے پرچے درج کرو،
اپنے ترجمانوں کو کہتے ہیں نواز شریف کے بارے میں انڈین ایجنٹ کا بیانیہ بناؤ، سیاسی مخالفین کے بارے میں کرپشن کا نیریٹو بناؤ، اور پھر آتا ہے وہ کردار جس نے جب ڈی جی ایف آئی اے نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، اور نہ یہ پرچے بنتے ہیں، نہ یہ مقدمے بنتے ہیں، نہ کسی قسم کے کیسز بنتے ہیں، تو اس کے بعد نیب نیازی گٹھ جوڑ جو کہ نیب کے ڈی جی کو استعمال کیا گیا، اور پھر جس نے صرف فیسز دیکھے، جن فیسز کا ذکر عمران صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے کو کیا، بشیر میمن کو، وہ تمام فیسز دیکھیں، ان تصویریں دیکھیں اور ان تصویروں کے اوپر مقدمے بنے، اور انہوں نے کہا، ڈی جی ایف آئی اے نے کہا بشیر میمن صاحب نے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ مجھے کرنے کو کہا گیا، میں نے انکار کیا، تو اس کے بعد نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا، اور نیب نیازی گٹھ جوڑ نے وہ تمام فیسز کے اوپر مقدمے بنائے، اور ان کی ایک اور بات کیا تھی بشیر میمن صاحب کی کہ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جب میں سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھتا ہوں، جب میں ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھتا ہوں، جب میں نیب کی عدالتوں کے فیصلے دیکھتا ہوں، جب میں اور جو آپ نے بھی دیکھا کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئی، اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹس آئی، تو آج میں کیا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت بچا لی۔ اور دوسری طرف نیب نیازی گٹھ جوڑ شہباز شریف کے ساتھ جو آج نیب میں ہو رہا ہے، یہ اسی بشیر میمن کو جو احکامات دیے جا رہے تھے، یہ اسی کی کڑی ہے، اور آج بشیر میمن صاحب جیسے بہت سے اشخاص کو یہ ہمت ملی ہے، کیونکہ نواز شریف کے اوپر جو غداری کا الزام ہے وہ غداری نہیں ہے، وہ اسی غیر قانونی ریاست کے استعمال کا، آئین کی پامالی کا، پارلیمان کے لاک ڈاؤن کا، قانون کا غلط استعمال، ریاست کا غلط استعمال، جھوٹ بولنے کا ذکر ہے کہ کس طرح ریاست کے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح یہ احکامات دیے گئے، اور جب ان احکامات کو نہیں مانا گیا تو پھر ریاست کا استعمال شروع ہوا، اور نیب کے ڈی جی کے ذریعے یہ تمام احکامات کو کہا گیا، اور اس کے بعد یہ مقدمات بنے، اور یہ مقدمات تو فیس کر لیے مسلم لیگ نون نے۔ جو بشیر میمن صاحب نے آج کہا، جو انکشافات بتائے، وہ مسلم لیگ نون متحدہ اپوزیشن پہلے دن سے کہہ رہی تھی، اور پاکستان کی عوام کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہاں فیسز دیکھے جا رہے ہیں، یہاں کیسز نہیں دیکھے جا رہے۔ ہم نے یہ 2017 سے لے کر 2019 تک ڈی جی ایف آئی اے رہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے، اور اس وقت تو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اقامے کی بنیاد پر اپنی کرسی سے ہٹا دیا گیا اور گھر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ ان تمام لوگوں کے خلاف بشیر میمن صاحب کیسز بنائیں۔ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے بارے میں بشیر میمن صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا پارٹی فنڈنگ کے جو کیسز ہیں ان کو روک دیا جائے، ان پہ انکوائری بند کر دی جائے، اور آج تک میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج تک 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں کوئی جواب نہیں۔ الیکشن کمیشن کو دھمکایا جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو تڑی لگائی جاتی ہے، ڈی جی ایف آئی اے کو کہا جاتا ہے کہ بند کرو فنڈنگ کی انکوائری۔ یہ ہے وہ معیار۔ اگر یہ مدینہ کی ریاست ہوتی تو آج ڈی جی ایف آئی اے کے انکشافات کے بعد وزیر اعظم کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہوتا، 62-63 کا، ریاست کے استعمال کا، مس یوز آف اتھارٹی کا، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا، جھوٹ بولنے کا، یہ مقدمہ درج ہو چکا ہوتا۔ اور آج اگر عمران صاحب ریاست مدینہ ہوتی تو آپ استعفیٰ دے چکے ہوتے اس انکشاف کے بعد۔ اور ایک پورا آن سلاٹ عمران صاحب بطور وزیر اعظم 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف
कुर्सी में आने से पहले अंपायर की उंगली का इंतज़ार करते हुए धरने की साजिश की। उसके बाद जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तो अदारों को धमकाया, अदारों को कहा, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए कहा कि 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के घर वालों पे, शरीफ फैमिली पे, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर पर्चे करो, मुकदमे करो। ये है हकीकत। और मैं पाकिस्तान की आवाम को आखिर में एक बात बताना चाहती हूँ। ये लोग जो इस जहनीत के मालिक हैं, ये लोग जो अदारों को मुतनाज़ा करते हैं, ये लोग जो इमरान साहब की शक्ल में इस वक्त मुसल्लत हैं, जिनकी ज़हनी कैफियत हर रोज़ अयां होती है, इस फाशिज़म का, इस रियासत के इस्तेमाल का, ये आपको रिलीफ नहीं देते, ये आपको रिलीफ नहीं दे सकते। ना इनमें अहलियत है, ना इनकी नीयत है, ना इनकी अंदर काबिलियत है। ये आपको नहीं दे सकते क्योंकि इनका मकसद ये नहीं है। ये इस मकसद के लिए इस कुर्सी पर नहीं बिठाए गए। ये इस कुर्सी पर बैठे हैं सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए, सिर्फ लोगों को जेलों में डालने के लिए, लोगों पे झूठे मुकदमे बनाने के लिए, लोगों के ऊपर इस लेवल के जब करप्शन नहीं मिली, जब किसी किस्म का और कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हो सका तो गद्दारी के पर्चे बनाओ। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी शर्म दिलाना चाहती हूँ। मैं उनको भी बात बताना चाहती हूँ कि जिस कारकुन को इस्तेमाल किया गया वो आज गायब है अपने घर से, उसको उठा लिया गया है, उसको मिसिंग पर्सन कर दिया गया है। उसको इस्तेमाल करके, उसका नाम इस्तेमाल करके, इस पर्चे के अंदर उसका नाम डालकर कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मुझे आपके साथ हमदर्दी है, मुझे आपके साथ मैं इजहार हमदर्दी ही कर सकती हूँ कि ये है आपकी क़यादत का हाल कि आज 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही हैं, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है। और ये जो मीडिया हजरात, ये जो बशीर मेमन साहब का मैंने इंटरव्यू के खदोखाल आपको बताए कि शरीफ फैमिली पे मुकदमा दर्ज करो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, ख्वाजा आसिफ, और इंक्वायरी बंद कर दो 87 बिलियन की। तो ये नैब के चेयरमैन साहब पे सवालिया निशान है। ये वो चेहरा बेनकाब किया है, ये वो नैब न्याजी गठ जोड़ आज बेनकाब एक दफ़ा फिर हुआ है कि किस तरह FIA को जब इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वहाँ इस तरह का चेयरमैन DG चेयरमैन नैब नहीं था, वहाँ कोई ज़मीर वाला बैठा था। और 2.5 साल से चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके, नैब के अदारे को इस्तेमाल करके जिस किस्म का, ये नहीं कहता, ये है कि ये सियासी इंतकाम, ये खाली सियासी इंतकाम नहीं है जो मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, ये 62-63 है, ये रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल है, ये सरकारी ख़जाने को नुकसान है और झूठ बोलकर अदारों को धमकाया जाता है, उनको मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के साथ इस किस्म के केसेस बनाने का ये पूरा एक नैरेटिव और बयानिया किया जाता है। इसलिए इमरान साहब आपको FIA के DG बशीर मेमन के सवालात का जवाब देने से पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए। इमरान साहब पे 62-63 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि बशीर मेमन साहब को सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म का माइंडसेट इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, जिस किस्म के इमरान साहब की जहनीत है, जिस किस्म का फाशिज़म इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, बशीर मेमन साहब को फौरी तौर पर सिक्योरिटी मुहैया की जाए। क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद किस हद तक इमरान साहब जा सकते हैं, जो एक तस्वीर लीक होने पर
टेररिज्म का केस बनाने का हुक्म देते हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा बनाने का हुक्म देते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं कि कैसे दर्ज हो गया, कुछ समझ नहीं आई डॉलर प्राइस कैसे नीचे हो गई, टीवी पे देखा था, कैसे पता चला कि मुल्क की मईशत जो है वो -0.4% हो गई, टीवी पे नजर आया था इमरान साहब को। महंगाई जो है वो 14% पे चली गई, टीवी पे पता चला वज़ीर आज़म को। 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर अपने कारकुन को इस्तेमाल करके गद्दारी का पर्चा कराया गया, पता ही नहीं चला, टीवी पे पता चला कि गद्दारी का पर्चा हो गया। ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं, किसको बेवकूफ़ समझते हैं? ये अपना मजाक उड़ाते हैं इस तरह की गुफ्तगू करके, लेकिन मजाक और इज़्ज़त का भरम उसको होता है जिसकी कोई इज़्ज़त हो, जिसको इज़्ज़त का पता ही ना हो, जिसको चार दीवारी का पता ना हो, जिसको दूसरों की बेटियों बहनों, मैं और पर्सनल नहीं होना चाहती क्योंकि हमारे कायदीन ने हमें ये नहीं बताया, लेकिन इन इंकशाफात के बाद कोई जवाज़ नहीं है कि नैब में जितने केसेस चल रहे हैं, सबसे पहले इन इंकशाफात के बाद शहबाज शरीफ को रिहा करना चाहिए। हमारे 3 मुतालबे हैं। बशीर मेमन साहब के इंकशाफात आने के बाद, जिसमें उन्होंने ये साबित किया हर बात से कि इमरान साहब ने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है और अदारे को इस्तेमाल और धमका कर, झूठ बोलकर सियासी मुखालफिन के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा। अपने ऑफिस में वज़ीर आज़म के ऑफिस को इस्तेमाल करके इमरान साहब मुस्तफ़ी हों, इमरान साहब पे 62-63 का मुकदमा दर्ज हो, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिहा किया जाए फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि ये तमाम मुकदमात की असलियत पाकिस्तान की आवाम के सामने नैब न्याजी गठजोड़ का चेहरा आया हो चुका है, जिसका जिक्र पहले हम करते थे, अब सरकारी अफसरान कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, अब हाई कोर्ट्स कर रही हैं, अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कर रही है, अब ह्यूमन राइट्स वॉच कर रही है। इसलिए ये मुतालबात हमारे फौरी तौर पर मुकम्मल हो, वरना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसकी वजह से ज़हनी कैफियत, बुखलाहट का शिकार और टांगें कांप रही हैं। पहला जलसा और जलसों का प्लान आपके सामने है। 4 महीने बाद तो आपने जाना है, और ये जो किराए के तर्जुमान हैं अपना सामान तैयार कर लें, क्योंकि इनके तो अब जो हरकत हैं और जो इनके बयानात हैं वो जाहिर करते हैं कि ये घर जा रहे हैं। लेकिन मेरी इमरान साहब से भी गुजारिश है कि अगर वो जो यूनिवर्सिटी बनानी थी ना, PM हाउस, जहाँ 55 रुपए के हेलीकॉप्टर से आते थे, उसमें उस PM हाउस में जहाँ यूनिवर्सिटी तो नहीं बनी, लेकिन आपका सामान पड़ा है, जहाँ छुपकर आप रातों को रहते भी हैं, वहाँ से वो सामान उठा लें, क्योंकि 4 महीने के बाद घर जाने का वक्त हुआ जाता है और घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताइएगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो ओहदे तकसीम किए गए हैं, जिस तरह मौलाना अब्दुल रहमान सीकर हैं और क्या ये ओहदे जो हैं रोटेट होते रहेंगे? और दूसरा, अभी से खबरें चल रही हैं कि मुत्तहिदा ओपोजिशन की जो जमातें हैं इनमें इख्तलाफात हो गए हैं, आपने जलसों के हवाले से खुद बात की, तारीख जो है वो चेंज हो रही है, इस हवाले से बताइएगा। लेकिन पहले बताइएगा क्या ओहदे चेंज होते रहेंगे? जी, मैं बिल्कुल उस मीटिंग में भी थी मौजूद, कल जो मीटिंग हुई, और ये जो स्ट्रक्चर दिया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, ये अनाउंस भी हो गया है कि इसके कौन प्रेसिडेंट होंगे। मौलाना साहब का पहले अनाउंस हुआ था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब सेक्रेटरी जनरल होंगे, और पूरा एक स्ट्रक्चर है, इफ्तिखार साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी होंगे। तो ये ओहदे तो मौजूद हैं। जो ओहदा है सदर का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसको वो अगले एजेंडे में है और उसके ऊपर अगले एजेंडे के अंदर बात होगी, क्योंकि कल का एजेंडा जो था वो इस स्ट्रक्चर पे था, और पूरा जो प्लान है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, जिसमें तमाम पार्टीज़ के मरकज़ी जलसे PDM के, और फिर जो पार्टीज़ के अपने जलसे वर्कर कन्वेंशंस हैं, उसको एक ढांचा दिया गया है, और उन जलसों की तारीख भी
کا اعلان بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کے مطابق کام ہوگا. اور یہی وہ وجہ ہے کیونکہ ہمارا مقصد اگر کسی قسم کا جو سیاسی مخالفین کے خلاف انتقام ہوتا تو شاید خاقان عباسی صاحب اور نواز شریف صاحب بھی بشیر میمن کو انسٹرکشن دے سکتے تھے. ہمارا اس وقت کا مقصد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہے. ایک تو آئین کے اندر جو حدود کا تعین ہو چکا ہے اور پارلیمان کا جو کردار ہے، اور سب سے بڑا مقصد جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہے ملک کی حفاظت کرنا، عوام کو روزگار، عوام کی معیشت، پاکستان کے عوام کے جو اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کا عالم ہے، جو اس وقت ہر گھر میں اس وقت جو مشکلات ہیں، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، چاہے وہ تنخواہ دار ملازم ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، کوئی بھی طبقہ اس وقت ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے جو سزا کاٹ رہا ہے، اس سزا سے پاکستان کی عوام کو رہا کرانا ہے. یہ مقصد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اور یہی وہ بات ہے جو نواز شریف صاحب نے اپنی تقاریر میں بھی کی، جس کی تکلیف میں مبتلا اس وقت پوری کابینہ ہے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں، اس وقت کابینہ کا اجلاس جاری ہے اور جس میں بشیر میمن صاحب کا انٹرویو ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ جو بدر رشید صاحب ہیں جن کو استعمال کیا گیا وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اس وقت بھی بجلی کو مہنگا کرنا ڈسکس ہو رہا ہے، اس وقت بھی گیس کو مہنگا کرنا ڈسکس ہو رہا ہے. آج بھی سیاسی مخالفین کو کس جیل میں ڈالنا ہے، شہباز شریف کو روٹی ٹیبل پہ دینی ہے کہ زمین پر دینی ہے، کابینہ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے. شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی دینی ہے یا نہیں دینی ہے، آج یہ کابینہ میں ڈسکس ہو رہا ہے. شہباز شریف کو کرسی کا سہارا لینے دینا ہے کہ کرسی کا سہارا نہیں لینے دینا ہے، یہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ کابینہ جو ہے یہ اس وقت وہ ٹولہ ہے جو اس وقت مسلط ہے، جن کا مقصد اس وقت بھی یہ ہے کہ شہباز شریف کو نیب کی کسٹڈی میں کن حالات میں رکھا جائے. لیکن شہباز شریف صدر پاکستان مسلم لیگ نون نہ ان حرکتوں سے، نہ ان ہوچے ہتھ کنڈوں سے، نہ اس بیہیویئر سے، نہ اس قسم کے جو حالات ہیں ان سے گھبرانے والے نہیں، کیونکہ آپ ہی کی طرح کا ذہنیت والا عامر پرویز مشرف کی جیل شہباز شریف کاٹ چکا ہے. بشیر میمن جو ہیں انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کا کیس لایا تھا، یہ بتا دیں کہ کیا وہ صحیح تھا؟ دوسری بات، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے نون لیگ کا اب تک جو موقف سامنے آ رہا ہے کہ اس تحریک کو کنٹینیو رکھنے کے لیے مولانا فضل الرحمان ہی بہتر طور پر امیدوار ہیں اور انہیں کو کنٹینیو کرنا چاہیے. دیکھیں فورن فنڈنگ کیس، اب میں تو الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی بشیر میمن صاحب کی طرح ہمت پیدا کرے اور 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کا جواب عمران صاحب کو دے، اور عمران صاحب کو بتائے کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے اوپر جو آپ دمکا رہے ہیں میں وہ نہیں مانوں گا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس انکوائری کو پبلک نہ کیا جائے، عمران صاحب 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کی عمران صاحب کی درخواست ہے الیکشن کمیشن میں کہ یہ پرائیویٹ رکھا جائے، اس کو عوام کو نہ بتایا جائے کہ میں نے 23 فورن فنڈنگ بے نامی اللیگل اکاؤنٹ سے ملک میں پیسہ منگوا کر کدھر سے منگوایا، میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی. اس کو منگوا کر دھرنا دیا، سازش ہوئی، ملک آج اس دہانے پہ اور پاکستان کی عوام اس دہانے پر پہنچ چکی ہے. اور مولانا صاحب کی جہاں تک یہ میں آپ نے کہا کہ بشیر میمن صاحب کا جو انکوائری تھی وہ ٹھیک تھی کہ نہیں، اگر وہ انکوائری ٹھیک نہ ہوتی تو ان کو دھمکا کر بلا کر وزیر اعظم کے کمرے میں یہ نہ کہا جاتا کہ 23 فورن فنڈنگ اور پارٹی فنڈنگ اکاؤنٹس کی انکوائری کو بند کرو. تو کہا جاتا ہے نواز شریف کی طرح جس نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ پینما کی انکوائری شروع کریں. جب عمران صاحب کی پٹیشن کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا تھا تو نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ اس انکوائری کو شروع کریں. عمران صاحب کی طرح نہیں کہ ایف آئی اے کو ڈی جی کو وزیر اعظم کے گھر پر بلا کر کہتے ہیں کہ اس انکوائری کو بند کرو. جج ارشد ملک کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری ویڈیو موجود ہے، فیصلہ نواز شریف کے خلاف. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ مولانا صاحب کی جہاں تک بات ہے، مولانا صاحب تمام پارٹیز کے متفقہ یونینمس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر ہیں، اور ان کی اہمیت جو ہے وہ ان کا نام سننے سے ذرائع سے خبر دیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نیب کا مقدمہ شروع ہو گیا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں میں آ رہا ہوں 1 اکتوبر کو، پھر ایک فارمل پریس ریلیز دیتے ہیں۔ پھر بھی ذرائع سے خبر دینی تھی نا، ڈر کیوں گئے؟ پھر ایک فارمل پریس ریلیز دیتا ہے نیب، اور کیا کہتا ہے؟ ہم نے مولانا صاحب کے بارے میں کوئی کیس نہیں شروع کیا، کوئی انکوائری شروع نہیں کی۔ تو مولانا صاحب کا جو ایک سیاسی قد ہے، سیاسی وقار ہے، ان کی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بطور صدر ان کی جو اہمیت ہے، وہ وزراء کی ذہنی کیفیت اور عمران صاحب کی ذہنی کیفیت سے عیان ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے بولا عمران خان کے حوالے سے مزید لیول کے انٹرویو کا حوالہ دیا، ریاست کے تعلق سرگرمیاں، 62 جھوٹ بولنا، تو کیا پی ڈی ایم عمران خان کے خلاف اسپیکر کے پاس نہلی کا ریفرنس دائر کرے گی؟ بالکل جی، یہ انٹرویو اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ انٹرویو جو ہے یہ ایک عام انٹرویو نہیں ہے، یہ انٹرویو ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں انکشافات کرتا ہے، اور کس طرح اس نے ریاست کی طاقت کو استعمال کیا، کس طرح اس نے اپنی مس یوز آف اتھارٹی اختیارات کا استعمال غلط کیا، اور کس طرح اس نے ایک انسٹیٹیوشن کو، ادارے کو بلا کر کہا کہ میرے سیاسی مخالفین کا نام لے لے کر کہا کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرو، ان کے خلاف مقدمے بناؤ، اور پھر جو 87 بلین کا کیس ہے کے الیکٹرک کا، کہا انکوائری بند کرو، اپنی پارٹی فنڈنگ کی انکوائری بند کرو۔ تو اس کے اوپر جو قانونی، ہر طرح کا قانونی آپشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون آپٹ بھی کرے گی، اور اس کو آخری انجام تک بھی پہنچائے گی، کیونکہ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور یہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مقصد بھی ہے۔ تھینک یو۔ بڑی کنفرنس